بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يفرقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. برادران اسلام، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو مغفرت و بخشش کا عشرہ کہلاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا جس قدر میں شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہوگا وہ جہنم سے خلاصی کا، آتش دوزخ سے چھٹکارے کا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرہ بھی عنایت فرمائے، تاکہ ہم ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کے مبارک لمحات سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں اور ان قیمتی لمحات کا صحیح معنی میں استعمال کر سکیں۔ پہلا عشرہ گزر گیا جو برکت اور رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک حدیث کئی بار سنی ہوگی کہ صلاۃ الی صلاۃ وجمعۃ الی جمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ ایک نماز جو اچھی ڈھنگ سے پڑھی جاتی ہے، خشوع و خضوع، تعدیل ارکان، سنن مستحبات، تمام ارکان و شرائط کا لحاظ و پاس رکھتے ہوئے کوئی نماز ادا کی جاتی ہے تو اس نماز کی اچھے انداز میں ادائیگی آنے والی نماز تک کے درمیان کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو کبیر صغیر گناہ ہوتے ہیں، صرف اسی نماز کی اچھے انداز میں ادائیگی پر کفارہ بن جاتی ہیں۔ صغیر گناہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کی بدولت معاف فرما دیتے ہیں۔
حدیث کا دوسرا حصہ ہے جمعۃ الی جمعۃ، ایک نماز جمعہ کا اہتمام تمام باتوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر نماز جمعہ کا اہتمام کیا جائے، اس دن فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی جائے، غسل کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے، سورہ کہف کی جو فضیلت جمعہ کے دن پڑھنے کی ہے اس کی بھی تلاوت کی جائے، اور جمعہ کو بحسن و خوبی انجام دیا جائے، تو اس جمعہ کی نماز کی اچھے انداز میں جو ادائیگی ہے، اس کی وجہ سے آنے والے جمعہ تک کے درمیان کے جو صغیر گناہ ہوتے ہیں اسی نماز کی بدولت وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے وہ رمضان الی رمضان، ایک رمضان کو آپ نے اچھے سے گزارا، اہتمام کیا، اور رمضان جس چیز کے لیے آیا ہے اور رمضان میں جس چیز کی فرضیت عمل میں آئی ہے اور رمضان کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں، ان ساری باتوں کی طرف دھیان دیا۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان سارے مہینوں کا افضل مہینہ اور سردار کہلاتا ہے۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، چاہے پروردگار عالم ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ تو ماہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کا اور ہمارا پہنچنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت اور مقبولیت کی علامت ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، چاند رات کو بھی اور رمضان سے ایک دو دن پہلے بھی اللہ کے بندے اللہ کو پیارے ہو گئے اور انہیں رمضان نصیب نہیں ہو سکا، لیکن ہم قابل قدر اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تمام ساعتوں کا، تمام لمحات کا، صبح کا، دوپہر کا، شام کا، رات کا، ہر حصے کا خیال رکھیں، قدر کریں، اور اس بات پر ہمیشہ توجہ اور دھیان دیں کہ رمضان کیوں آیا ہے، رمضان کس لیے آیا ہے، رمضان کا پیغام کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، یہ ہمیں ہر وقت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک روزہ تو رکھا جاتا ہے عادت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر۔ جو لوگ عادت سمجھ کر رکھتے ہیں تو وہ چونکہ ان کی عادت ہوتی ہے تو وہ عادت ہو جاتی ہے ادا، لیکن عبادت سمجھ کر جو روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کی جو اصول ہیں، عبادت کے جو ضوابط ہیں، اور اس عبادت کی انجام دہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ رمضان کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو باہم غم خواری اور ہمدردی، باہم الفت و محبت کا مہینہ ہے، مواصلات کا مہینہ ہے، اخوت و بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ رمضان تقوی و پرہیزگاری کا مہینہ ہے کہ اگر تقوی اور پرہیزگاری انسان اختیار کرنا چاہے تو وہ ماہ رمضان کی جو ایک مہینے کی تربیت ہے، ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہے، اس کو اچھی طرح اگر کر لیتا ہے، تربیت اچھی طرح حاصل کر لیتا ہے،
تو تقوی جیسی صفت، پرہیزگاری جیسی صفت اس کے اندر آ سکتی ہے۔ روزے کی فرض و غرض و غائب یہی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری انسان کی زندگی میں آئے۔ رمضان پا کر اور روزے رکھ کر انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں آ رہی ہے تو گویا اس نے ماہ رمضان کے پیغام کو سمجھا نہیں ہے، روزے کی فرضیت کی غرض و غائب کو اس نے سمجھا نہیں ہے۔ نظام الاوقات اور جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس میں جو آیت صوم ہوتی ہے اس میں خاص کلیئر کٹ لکھا رہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بنو۔ تو ماہ رمضان افضل مہینہ، ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ، ماہ رمضان تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا مہینہ، ماہ رمضان شب قدر والا مہینہ، ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، ماہ رمضان مواسات و غوخاری کا مہینہ، اور ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اسلام والوں کی، اسلام لانے والوں کی مٹھی بھر تعداد، ہزاروں کی تعداد پر جو غالب آئی، ایسی جنگ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو ہوئی، غزوہ بدر جسے کہتے ہیں۔ فتح مکہ اسی مہینے میں، دیگر ساری آسمانی کتابیں، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، ان ساری آسمانی اور الہامی کتابوں کا نزول ماہ رمضان پہ ہوا۔ تو رمضان کا مہینہ نہایت بابرکت مہینہ، رمضان کا مہینہ جس نے پا لیا سمجھو وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہے۔ شرط یہی ہے کہ رمضان کو سمجھے، رمضان کے مہینے کی قدر کرے، روزہ جیسا جو فرض اس پر عائد کیا گیا ہے اس کے مقصود کو سمجھے۔ لعلکم تتقون، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جس طرح میدان جنگ میں مد مقابل سے دشمن سے حفاظت کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی ہے، ویسا ہی اپنا دشمن جو شیطان ہے اس سے حفاظت کے لیے اگر کوئی ڈھال ہو سکتی ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے گمراہی میں ڈالنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن روزہ انسان کے لیے اسی وقت ڈھال ہوگی جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اگر ڈھال پھٹ جا رہی ہے تو پھٹی ہوئی ڈھال میں بھی تیر آ کر لگ سکتا ہے۔ روزے کو پھاڑنے والی چیزیں ہیں جھوٹ، بددیانتی، غیبت، چغل خوری، لایانی اور فضول باتیں۔ ان ساری باتوں سے بچتے ہوئے انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو واقعتاً وہ دشمن کا وہ ہے کہ دشمن سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک۔ امت محمدیہ پر بہت سارے انعامات و احسانات میں سے ایک انعام اور ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک منہ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سب کا شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اگر نفل عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ایک فرض کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ ایک فرض اللہ ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، صلہ رحمی کا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ یہاں پر بہت ساری نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس ایک مہینے کی ٹریننگ میں انسان صحیح معنی میں ماہ رمضان کا احترام ملحوظ رکھے،
اور روزے کی فرضیت کی غرض و غایت اور مقصد کو سمجھے اور ایک رمضان اچھی طرح گزار لے تو آنے والے رمضان تک کے درمیان کے جو صغیر گناہ ہوتے ہیں محض اسی رمضان کے بحسن خوبی گزارنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صغیر گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میں نے جو حدیث کے 3 حصے پڑھے ہیں، ایک نماز دوسری نماز کے لیے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے لیے، اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے لیے مکفرات کفارہ ہیں اذا اجتنبت الکبائر، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی سوائے توبہ کے ہو ہی نہیں سکتی. جنگ بدر ماہ رمضان میں ہوئی اور بعین ہی یہی حالات نظر آ رہے ہیں ہمارے فلسطین کے، غزہ کے. اہل غزہ اس وقت ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، کھانے پینے آب و دانہ کے لیے محتاج ہیں. کئی اموات بھوک اور پیاس سے ہو رہی ہیں. دوا اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم چاہ کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، یا اللہ ان کی بھوک اور پیاس کے لیے غیبی انتظامات فرما، اور جو دشمنان وہ اہل حق کے ساتھ برسر پیکار ہیں ان کی تدبیروں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے قتل و غارت گیری سے، ان کے ظلم و ستم سے اللہ حفاظت فرمائے. 30,000 کا فگر پہنچ گیا ہے جنہوں نے اپنی زمین کے تحفظ کے لیے اپنی جان عزیز کو قربان کر دیا ہے. 30,000 کے قریب بیت المقدس، مسجد اقصی کی حفاظت اور اپنے ارض مقدس کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا ہے اور سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں. یہ سر و سامانی کا حالت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو غیبی مدد ان کو مل رہی ہے. میں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور غزوہ بدر جو 17 رمضان کو ہوئی تھی وہ دن بھی قریب ہیں، میں پیشن گوئی یا ایک فعال نیک لے کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کفار و مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو اور دشمنان اسلام کو چاروں خانے چت کرے اور انہیں جہنم رسید کرے، جہنم واصل کرے، اور اہل حق کو فتح مبین عطا فرمائے. ماہ رمضان کی دعائیں ہم سحری کے وقت، ہم افطار کے وقت، ہم ہر وقت. بہرحال ماہ رمضان کے چند اصول ہیں، چند ضوابط ہیں. سحری کا اہتمام کیا کریں. تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی قوت اور توانائی ہوتی ہے. اور ما بین اہل الکتاب و بیننا فرق الا السحر، اہل کتاب اور ہمارے درمیان اگر فرق ہے روزے کا تو صرف سحری کا فرق ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزے رکھتے ہیں اور ہم سحری کر کے روزے رکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم اگر سحری کو ایک سنت عمل اور ایک عبادت والا عمل سمجھ کر سحری کرتے ہیں تو ہماری ضرورت بھی پیش ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، اور ہماری بھوک بھی پوری ہو رہی ہے، اور ایک سنت ادا ہو رہی ہے، ایک عبادت والا عمل ہو رہا. بسا اوقات راتوں کو جاگتے ہیں اور آدھی رات کو آخری وقت میں کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں اسی کو سحری کی نیت کر کے. تو یہ کوئی سنت والا عمل نہیں ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے. بسا اوقات ہمارے رحم و گمان میں تو یہ بھی آ جاتا ہے کہ رات میں جاگنا ہوا اور میں نے سحری نہیں کر سکا اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا. تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. انسان اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ کیا اللہ والا ہے اور کیا نیک انسان ہے کہ روزہ اس نے بغیر سحری کا رکھ لیا. تو بغیر سحری کا روزہ رکھنا
کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس نے سحری کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے اور اپنی نیند کو قربان کرنا چاہیے، کیونکہ فإن فی السحور برکہ، سحری کرنے میں برکت ہوتی ہے، وہ تو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے افطار ہے، افطار بھی اجلت کرے، افطار میں اگر کسی کو افطار کرائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایک کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کراتا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر اس کا افطار کراتا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اس مہینے میں صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ جیسے عمل کو بھی انجام دیا جاتا ہے۔ عام طور پر رسید پھاڑ دینا، 11 روپیے دے دینا، 51 روپے دے دینا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھنا، یہ بھی کوئی دانش مندی کا سودا نہیں ہے، کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے، عام طور پر حولان حول 1 سال گزر جانے کے بعد انسان پر اگر وہ مالک نصاب ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کا بھی سال کا مہینہ اور زکوٰۃ کا ادائیگی کا وقت الگ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک نفل عمل کا ثواب 30 کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو عام طور پر زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالی جاتی ہے اور نکالی جانا چاہیے۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں دھاتوں میں سے کسی دھات کی قیمت اور اس کی مالیت اپنے کھاتے میں رہے، اکاؤنٹ میں رہے، بیلنس رہے، 40واں حصہ، 40 حصے نہیں، 40واں حصہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 40واں حصہ ہوتا ہے 5%۔ ایک شرعی نصاب ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے اور زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان چونکہ اپنی دولت سے محبت رکھتا ہے اور اپنی مال و دولت سے محبت کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیا جائے اور زکوٰۃ دینے سے وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لکھپتیوں اور کروڑ پتیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ان کے مال کی حفاظت کی گارنٹی اللہ میاں نہیں لیتے ہیں، لیکن جس مال میں زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے نہ اس کا کھیت جلتا ہے، نہ اس کی چوری ہوتی ہے، نہ اس کے گھر ڈکیتی ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، چونکہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے تو 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل عام طور پہ بہت کم لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ مال کی محبت میں وہ جاگوزی ہوتا ہے اور مال کے لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے درد کرتا ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو پائی پائی کا حساب رکھتے ہیں اور پائی پائی کا حساب اگر زکوٰۃ میں ان کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں وہ ان کو پوچھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ فرض ہے یا فرض نہیں ہے یا کتنی فرض ہے، کتنا دینا چاہیے، ایسے مسائل پوچھنے والوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، کہ انسان خدا کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ پراپرٹی جائیداد ہو، چاہے وہ زراعت و کھیتی باڑی ہو، جو کچھ اولاد دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، مکان دیا ہے اور جو کچھ شان و شوکت دیا ہے یہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، کوئی اپنے قوت بازو سے کمائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے فضل کو اللہ کے فضل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے، اور ایسا ہی فرض کیا ہے جیسے دن میں 5 نمازیں فرض ہے، سال میں مہینے کے روزے فرض ہے، ویسی زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض ہے۔ اور جو لوگ
پیسے روپیے دولت گن گن کر رکھتے ہیں. ان کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں کھلی وارننگ دے دی گئی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اور جو لوگ سورہ توبہ کی یہ آیتیں ہیں میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی اور تراویح میں ابھی 1-2 دن پہلے حافظ صاحب نے ان آیتوں کی تلاوت کی ہے, آپ نے سنا ہوگا. شاید آپ پڑھتے اور شاید اس کو غور سے سنتے اور اس کو سمجھتے تو یہ بات یقیناً آپ جانتے کہ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی سنائی ہے, دھمکی دی ہے ان لوگوں کے لیے جو باوجود صاحب نصاب ہونے کے, مالک نصاب ہونے کے, زکوٰۃ فرض ہونے کے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. جس دن اسے آتش دوزخ میں پگھلایا جائے گا, سونا اور چاندی کو آتش دوزخ میں پگھلایا جائے گا اور اس پگھلے ہوئے سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, ان کے پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو چکھو مزہ اس جمع کر رکھنے کا جو تم نے جمع کر رکھا تھا. جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, صاحب نصاب ہوتے ہیں, مالک نصاب ہوتے ہیں, اگر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو خیر خیرات اور صدقہ اور عطیات کی شکل سے ایسے مددار جو غرباء اور مساکین اور بےکس اور مجبور اور بھوکوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک بہت بڑا نظم ہے, یہاں پر بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, بیماروں کی تیمارداری اور مزاج پرسی کی جاتی ہے, ان کا دوا اور علاج کیا جاتا ہے. یہ صحیح مصرف ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. بہت ساری باتیں ہیں. ہم بیٹھیے, ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے نا, اشارے کرتے جا رہے ہیں. ہم کو ذمہ داروں نے جو ٹائم دیا اس ٹائم تک پڑھے بیان دیں گے نا. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ یہاں جو کام ہو رہا سماجی مسائل کا اور بہت سارے نیک کام ہو رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ اپنی زکوٰۃ, صدقات, عطیات وافر مقدار میں دیجیے. انشاءاللہ آپ کا یہ صدقہ آپ کو اس وقت کام آئے گا جب کسی کی کوئی نیکی کام میں نہیں آئے گی. بہرحال آج کے اس میسج میں اللہ تبارک تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ روزے کی جو غرض و غایت ہے, جو مقصد ہے, اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں. فسق و فجور, جھوٹ, کذب, غیبت, چغلی, ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت کریں. لغو اور لا یعنی باتوں سے ہم اجتناب کریں. صلہ رحمی اور رشتہ داروں کا ہم حق ادا کریں. زکوٰۃ ہے, صدقات ہے. یہ ماہ رمضان نیکیوں کا لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی جس قدر بھی قدر کی جائے کم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان میں ان ساری نیکیوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے, حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے, دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے. آج جو حالات مسلمانوں کے ہو گئے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دین سے دور ہیں, مسجد سے جو دور ہیں, دین کی خدمت سے دور ہیں, اور یہ ساری کی ساری جو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو رہا ہے, والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے, بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے, قرآن سے دور, دین سے دور, مسجد سے دور, دعوت دین کے کاموں سے دور, تو ہم مصیبتوں کا شکار ہو گئے ہیں. جب تک ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہیں رہیں گے ہماری زندگی کم ہو جائے گی. اور ان دعاؤں کا خاص اہتمام فرمائے جس میں غم سے حفاظت کے لیے, خوف سے حفاظت کے لیے اور لوگوں کے مکر اور سازشوں سے حفاظت کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن, کوئی کہتا ہے 7 دن
کوئی کہتا ہے 20 دن، کوئی کہتا ہے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ غم میں رہے، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس غم سے نجات دے دی۔ اسی طرح کوئی مکر کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ سازش کرتا ہے، ہمارے ہندوستانی جو مسلمانوں کے ساتھ جو مکر اور سازشیں ہو رہی ہے اس سے حفاظت کے لیے اگر آپ اس عمل کا وظیفہ معمول بنا لیتے ہیں، فَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے بندوں کے محافظ اور نگران ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان ساری دشمنوں کی شر سے اور ان کے مکر سے حفاظت فرمائیں گے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ، اگر کوئی بیماری کا شکار ہے تو اس کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں ان تمام اوراد و وظائف کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سال بھر میں ماہ رمضان میں 30 روزے رکھ سکتا ہے، وہ اگلے ہر مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ جو ایک پارہ تراویح میں سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو عام دنوں میں وہ ایک صفحہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور جو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیر خیرات کرتا ہے وہ عام دنوں میں بھی خیر خیرات کر سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ عبادت اور نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، اگر اس میں ہماری صحیح پابندی رہی، صحیح ٹریننگ رہی، صحیح تربیت رہی تو زندگی کے 11 مہینے میں انشاءاللہ اسی مطابق گزریں گے۔ اور ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی صرف یہی ایک پہچان ہے کہ جس کی شوال سے آنے والے شعبان تک کی زندگی رمضان کے مطابق گزر رہی ہے تو سمجھو اس کے رمضان بھی قبول ہوئے اور اس کے روزے بھی قبول ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رمضان کی قدر کرنے اور روزوں کی برکتوں سے ہمیں آئندہ آنے والی زندگی میں بھی اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔